الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے فعل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَاذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَاهُ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ وَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ قَالَ هِيَ رَوَادَتْنِي عَن نَّفْسِي وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَّبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ۔ یوسف أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ۔ اور لے آئے اس کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر، تو حضرت یعقوب نے کہا، بلکہ آراستہ کر دکھایا ہے تمہیں تمہارے نفسوں نے اس کو، میں صبر جمیل کروں گا اور اللہ تعالیٰ سے مدد کا خواہاں ہوں گا اس جرم پر جو تم بیان کرتے ہو۔ اور اہل قافلہ نے اپنے آب کش بھیجا، جب اس نے لٹکایا اپنا ڈول تو وہ پکار اٹھا کہ یہ بہت خوبصورت بچہ ہے، اور اسے تجارت کا مال سمجھ کر چھپا لیا۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بخوبی جانتا ہے، اور انہوں نے بیچ ڈالا یوسف کو حقیر جیسی قیمت پر، چند درہموں کے عوض، اور وہ اس میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ اور کہا اس شخص نے جس نے مصر میں یوسف کو خریدا تھا اپنی بیوی کو کہ اس کو عزت اور احترام سے ٹھہراؤ، شاید یہ ہمیں نفع پہنچائے، یا بنا لیں اسے ہم اپنا فرزند۔ اور یوں ہم نے قرار بخشا یوسف کو زمین پر تاکہ دکھا دیں ہم اسے خوابوں کی تعبیر کا علم۔ اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے کاموں پر، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب وہ پہنچے اپنے پورے جوبن کو تو ہم نے عطا فرمائی انہیں نبوت اور علم، اور یوں ہی ہم نیک جزا دیتے ہیں اچھے کام کرنے والوں کو۔ اور بہلانے پھسلانے لگی وہ عورت جس کے گھر میں وہ تھے، تاکہ اس سے مطلب تاکہ اسے مطلب پورا کرے، اور اس نے تمام دروازے بند کر دیے اور کہنے لگی اب آ جاؤ۔ یوسف نے فرمایا خدا کی پناہ،
وہ میرا محسن ہے اور اس نے مجھے بڑی عزت سے ٹھہرایا ہے، بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے۔ اور اس عورت نے قصد کیا ان کا، اور وہ بھی قصد کرتے اس کا اگر وہ نہ دیکھ لیتے اپنے رب کی دلیل۔ یوں ہی ہوا تاکہ ہم دور کر دیں یوسف سے برائی اور بے حیائی، بے شک وہ ہمارے منتخب بندوں میں سے تھا۔ اور دونوں دوڑ پڑے دروازے کی طرف، اور اس عورت نے پھاڑ ڈالا ان کا کرتا پیچھے سے، اور ان دونوں نے کھڑا پایا اس کے خامند کو دروازے کے پاس۔ تو وہ بولی کہ کیا سزا ہے اس کی جو برا ارادہ رکھے تیری بیوی کے ساتھ، بجز اس کے کہ اس کو قید کر دیا جائے یا اسے دردناک عذاب دیا جائے۔ یوسف نے کہا کہ اس نے بہلایا مجھے اور خواہش کی مجھ سے، اور گواہی دی ایک گواہ نے جو اس عورت کے خاندان سے تھا، اور کہا کہ اگر یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ سچ کہتی ہے اور وہ جھوٹوں میں سے ہے، اگر یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے پھر اس نے جھوٹ بولا ہے اور یوسف سچا ہے۔ عزیز نے دیکھا قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو وہ بولا کہ یہ سب فریب تم عورتوں کا ہے، بے شک تم عورتوں کا فریب بڑا ہوتا ہے۔ یوسف اس بات کو جاننے دو، اور اے عورت تم اپنے گناہ کی معافی مانگو، بے شک تیرا ہی قصور ہے۔ پچھلی مرتبہ آپ کو سنایا تھا کہ سورہ یوسف کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص فرمایا، اور فرمایا کہ اس میں سوال کرنے والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ آپ کو بتایا تھا کہ یہودیوں کے کہنے پر مشرکین مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ بنی اسرائیل شام سے مصر کیوں اور کیسے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی اور اس میں پورا قصہ بیان فرما دیا گیا، اور ساتھ ہی یہ فرمایا گیا کہ یہ سب قصوں سے احسن اور اعلیٰ قصہ ہے، اور اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ سب سے اعلیٰ قصہ تو اس لیے ہے کہ اس میں سب سے بڑی ہدایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی سے محبت نہ رکھو اور کسی پر بھروسہ نہ کرو، جس سے محبت کرو اللہ تعالیٰ کے لیے کرو، اور جس پر بھروسہ کرو اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے کرو۔ اس قصہ میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جس نے جس سے محبت کی، جس پر بھروسہ کیا، اسی سے اس نے نقصان اٹھایا۔ اس صورت میں سب سے پہلی نشانی تو یہ ہوئی کہ کس طرح یوسف کو بھائیوں نے غلط تدبیر کر کے گھر سے نکالا تھا، پھر آپ کو خدا نے بادشاہ بنایا، اور بالآخر نکالنے والے بھائی عاجز ہو کر پیش ہوئے اور انہیں معافی عطا کی گئی۔ اس طرح جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کی سازش کرنے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عاجز ہو کر پیش ہوئے اور انہیں اسی طرح معافی ملی، اس سے یہ ہدایت دی گئی کہ جو اللہ تعالیٰ کا بن جاتا ہے اسے کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اس کی ہر تکلیف اس کی عزت کا باعث بنتی ہے۔ اور تیسری ہدایت یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت یعقوب نے یوسف کا مستقبل بتا دیا اور بھائیوں کی سازش سے آپ آگاہ تھے، پھر ان کا جھوٹ بھی ان کو معلوم ہو گیا تھا، جس پر انہوں نے کہا کہ میں صبر کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ سب سے بڑی ہدایت آخر میں یہ ملی کہ صبر ضرور کرنا چاہیے، صبر میں ہی کامیابی اور کامرانی ہے۔ آج کا فرمان بھی اس قصے کا اگلا حصہ ہے کہ جب یوسف کے بھائی روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آئے اور جھوٹا خون قمیض کو لگا کر دکھایا، تو حضرت یعقوب نے صرف اتنا کہا کہ تم اپنے نفس کے مشورے سے جھوٹی کہانی بنا کر لائے ہو، میں صبر کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل کرتا ہوں۔ بھائی حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک کر چلے آئے تو وہاں شام سے مصر جانے والا قافلہ ٹھہرا۔ انہوں نے پانی منگوایا تو جب ڈھول کنویں میں ڈالا تو فرشتے نے حضرت یوسف کو ڈھول میں بٹھا دیا۔ وہ انہیں اتنا خوبصورت دیکھ کر حیران ہو گئے اور اسے اپنے پاس چھپا لیا۔ مصر میں جب سوداگروں نے انہیں فروخت کیا تو عزیز مصر نے خرید کر اپنی بیوی کو دیا کہ یہ ہمارے لیے بہت نفع بخش ہوگا، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ عزیز مصر کے کئی نام بتائے گئے اور اس کے عہدے کئی بتائے گئے، مگر حالات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ حاکم مصر تھا یا فرعون کا وزیر اعظم۔ بہرحال جب جوان ہوئے تو آپ کی خوبصورتی اور حسن انسان کو پاگل بنا دینے والا تھا۔ اس طرح عزیز مصر کی بیوی زلیخا بھی دیوانی ہو گئی اور عشق میں مبتلا ہو کر یوسف کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ جب شرم کے مارے دروازے بند کیے تو حضرت یعقوب حضرت یوسف کے سامنے آ گئے اور منہ میں انگلی رکھے ہوئے آپ کو منع فرماتے ہوئے یوسف کہہ کر غائب ہو گئے۔
بند دروازے سے خود بخود کھلتے گئے۔ آگے عزیز مصر تھا، بیوی شرمندہ ہوگی اور اس نے الزام حضرت یوسف پر دھر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ جس نے یوسف کو اتنی مصیبتوں سے بچایا تھا، اس نے پاس ہی موجود شیرخوار بچے کو زبان دے دی، جس نے کہا کہ دیکھو، اگر یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت کا قصور، اور آگے سے پھٹی ہے تو یوسف کا قصور ہے۔ جب دیکھا تو قمیض پیچھے سے پھٹی تھی۔ عزیز مصر سمجھ گیا۔ اس نے یوسف کو کہا کہ آپ اس کا چرچا نہ کریں، اور بیوی کو کہا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، قصور تمہارا ہے۔ اس ہدایت سے یہاں تک جو آج آپ کو سنایا، اس میں جو ہدایت آئی وہ یہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ بچانا چاہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ یوسف کا ایمان بھی بچایا، جان بھی اور عزت بھی بچائی، اور جو اللہ تعالیٰ کا ہو جائے اس کے راستے میں زمان و مکان کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ دیکھو، حضرت یعقوب کو یوسف کے بھائیوں کی ساری کارروائی سمجھ میں اس طرح آ گئی جیسا کہ وہ اسے اچھی طرح جانتے ہیں۔ علاوہ ازیں حضرت یعقوب پل بھر میں دیواروں کے اندر اور بند دروازوں کے اندر آئے اور اپنے بیٹے کو غلط کاری سے منع فرمایا۔ مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ کا بن جائے، اللہ تعالیٰ اس کی مرضی کو بڑی طاقت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بننا ہی دونوں جہاں میں سرخروئی کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بندہ صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے سے بنتا ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم یاد الہی کر کے سینوں کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔